خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی کامل گزرے ہیں، نیک بندے گزرے ہیں، پرہیزگار بزرگ گزرے ہیں، اللہ رسول کے فرما بردار بندے۔ ان کی خدمت میں ایک دنیا دار شخص، امیر شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہوں گی، اگر تم قبول کرتے ہو تو میں دعوت میں آ جاؤں گا۔ اس امیر شخص نے سوچا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی شرطیں ہوں گی کہ سادہ غذا کھائیں گے، میں ہر قسم کا بندوبست کر دوں گا، اور دوسرا یہ نماز روزے کا کہیں گے تو میں ہاں کہہ دوں گا۔ تو اس نے کہا بتائیے مجھے آپ کی شرطیں منظور ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ بھی کوئی بات نہیں، میں ہر قسم کا بندوبست کر دوں گا، یہ ذرا سادہ انداز میں بیٹھنا پسند کریں گے۔ تو دوسری شرط فرمایا کہ میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ تو اس نے پھر وہی سوچا کہ سادہ غذا کھائیں گے، میں ہر قسم کی چیزیں لگا دوں گا، بڑا امیر بندہ تھا۔ اب تیسری شرط آپ نے فرمایا کہ جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ تو اس نے کہا یہ تو وہی بات ہوگی نماز روزے والی جو اللہ والے کہتے ہیں، عموماً تبلیغ فرماتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ بہت بڑی دعوت کا اس نے اہتمام کیا، بڑے بڑے امیر لوگ، وی آئی پی لوگ اس نے مدعو کیے، ان کو دعوت دی، دسترخوان لگ گئے، انواع و اقسام کے کھانے لگ گئے، لوگ بیٹھ گئے۔ جب حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ آتے ہی جہاں لوگوں نے جوتے اتارے تھے اس جگہ سائڈ پہ آپ بیٹھ گئے۔ تو اب وہ حاضر ہوا، اٹھانا چاہا کہ آگے آپ سٹیج پر تشریف لائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری شرط ہے میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، کیونکہ صدر محفل جہاں بھی بیٹھا ہو وہ صدر ہی ہے۔ عزت صرف اونچی جگہ پہ بیٹھنے سے نہیں، اونچے کردار سے بنتی ہے۔ تو اب آپ بیٹھ گئے، اب لوگوں کی توجہ تو اللہ کے ولی کی طرف ہے۔ پھر کھانا شروع ہوا، لوگوں نے بڑے بڑے وہ اعلیٰ کھانے جو قسم قسم کے لگائے گئے تھے ان پر ہاتھ صاف کرنے شروع کیے۔ تو آپ نے اپنی جیب سے ایک سوکھا ٹکڑا نکالا اور اس کو چبا چبا کر کھا لیا، بسم اللہ شریف پڑھ کر۔ اب دعوت جب ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اب میری تیسری شرط ہے کہ میں جو چاہوں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا فرمائیے۔ تو فرمایا ایک چولہے میں آگ جلاؤ۔ چولہے میں آگ جلا دی گئی اور اس کے اوپر ایک توا جس پر روٹی پکائی جاتی ہے وہ رکھ دیا گیا۔ اتنی آگ جلی کہ وہ سرخ انگارہ بن گیا۔ تو اب آپ اس توے کے اوپر کھڑے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک آج اس وقت میں نے ایک سوکھا ٹکڑا کھایا ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے، آپ کو آگ نے اثر ہی نہیں کیا۔ یہ آپ کی کرامت تھی، اور ولیوں کی کرامات مشہور ہیں، قرآن مجید میں اس کا بیان ہے، حدیث طیبہ میں بیان ہے۔ جو اللہ کا مقبول بندہ ہے اللہ اسے عزت و کرامت سے نواز دیتا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں دنیا کے اندر بھی۔ تو اب فرمایا کہ سارے لوگ باری باری آؤ اور اس توے پر، دہکتے توے پر جو سرخ انگارہ بن چکا ہے، کھڑے ہو کر تم اپنے کھانے کا حساب دو۔ تو لوگ کہنے لگے کہ ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم تو جل جائیں گے، آپ تو اللہ کے ولی ہو، آپ کو آگ نے اثر نہیں کیا۔ فرمایا کہ آج تم یہ کہہ رہے ہو، جب کل قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج قریب ہوگا اور سارے لوگ آدم علیہ السلام سے قیامت تک جمع ہوں گے، ہم سب بھی ہوں گے، تو اس دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر جب سورج قریب ہوگا، سیدھا رخ ہماری طرف ہوگا اور زمین تپ رہی ہوگی، ہم وہاں کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب دیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھو گی، ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ تو تم وہاں پھر پوری زندگی کا حساب کیسے دے دو گے؟ کہ اگر تم پھر کہو گے کہ ہم ولی ہیں، ولی بن جاؤ گے، اس وقت تم فوراً نیک بندے بن جاؤ گے، تمہیں وہ زمین اثر نہیں کرے گی، وہ سورج کی گرمی اثر نہیں کرے گی۔ تو اب لوگ گناہوں سے توبہ کرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنے لگے، نیک کام کرنے کا وعدہ کرنے لگے،
آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور نیکی کے ارادے کرنے لگے، تو یہ واقعہ بہت ہی عبرت حاصل کرنے والا، درس حاصل کرنے والا، سمجھنے والا ہے کہ ہم سب دنیا میں آئے دارالامتحان ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماں پیو حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ ایک بلبل باغے اندر آلنا رہی سی بناؤندی، اجے توڑ بھی نہیں سی چڑھیا محمد تے اڑ گئی او کر لاؤندی۔ تو چند دن دنیا میں رہنا ہے، یہاں کچھ تیاری کرنی ہے، اور جب ہم اللہ رسول کی فرما برداری کر کے جائیں گے انشاءاللہ پھر عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ نصیب ہو جائے گا، اور ہم اس مشکل گھڑی میں انشاءاللہ اللہ کے فضل اور محبوب کی رحمت سے کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے دین کو بلا دیا، غفلت میں رہے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ اچھا کام کیا، برے کاموں کے اندر، دنیا داری کے اندر، تو یہ ایک دن ہم نے جانا بھی ہے، قیامت کا میدان لگنا بھی ہے، سورج قریب آنا بھی ہے، یہ سارا معاملہ ہونا ہے۔ اس پر مسلمان کا یقین اور ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کرنے، نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔